اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے بہت ہی زبردست بات کرنے والا ہوں، کیونکہ اور یہ جو بات ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے، کیونکہ ہماری اکیڈمی کے جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہماری اکیڈمی بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ کرتی ہے۔ اس سے مراد ہماری اکیڈمی کے سٹاف ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم بچوں کی تربیت کے اوپر کچھ بات کریں گے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ بچوں کی تربیت یا تو والدین کرتے ہیں، اس کے بارے میں نے جو والدین اصول اپناتے ہیں وہ ہم نے بات پچھلی ویڈیو میں کی تھی۔ بچوں کی تربیت کے اندر یا پھر اساتذہ کا کردار ہوتا ہے، اساتذہ کا کردار کیا ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ تیسرے نمبر پر جو بات ہوگی وہ خود بچوں کے حوالے سے ہوگی کہ بچے ایسے کون سے کام کریں جس کی وجہ سے لوگ آپ کی مثالیں دیا کریں۔ اب آج کی ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے، استاد محترم کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے طلباء کی آپ کے ادارے کی مثالیں دیا کریں؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ 12 صفات ہیں، ان صفات کے اوپر آپ کام کریں، انشاءاللہ لوگ آپ کے شاگردوں کی، آپ کے اداروں کی، آپ کی اکیڈمیز کی مثالیں دیا کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ کون سے صفات ہیں جو بچوں کے اندر، یعنی کہ اگر استاد اپنائے تو بچوں کی بہترین سے بہترین تربیت ہو سکے۔ ناظرین، اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہم سے قرآن مجید پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر اسکرین پر موجود ہے، آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، 12 صفات بیان کرنے سے پہلے میں اساتذہ کی تعریف چند ایک جملوں کے اندر کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات، اساتذہ کے بارے میں کسی نے فرمایا کہ استاد وہ نہیں جو کتاب پڑھائے، اصل استاد وہ ہے جس کی بات دلوں کو چھو جائے۔ اب اصل استاد وہ بن سکتا ہے، اصل استاد کی باتیں، یعنی اس استاد کی باتیں دلوں کو چھو سکتی ہیں، جن کے اندر یہ جو میں بیان کرنے والا ہوں 12 صفات، یہ صفات جن کے اندر ہوں گی انشاءاللہ کہ اس استاد کی جو باتیں ہوں گی دلوں کو چھونے والے ہوں گی۔ اچھا، استاد کی تعریف میں کسی نے لکھا ہے، میرے سامنے ایک کتاب ہے قاسم علی شاہ صاحب کی، بڑی منزل کا مسافر۔ انہوں نے بہترین تعریف کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ استاد ایک موٹیویٹر ہوتا ہے۔ استاد کے لیے صرف پڑھا دینا، بتا دینا کافی نہیں، عمل کے لیے اکسانا، قوت ارادی پیدا کرنا، عزم پیدا کرنا، انرجی پیدا کرنا استاد کا کام ہے۔ بہت زبردست بات لکھی ہے۔ پچھلے 100 سال کے اندر صرف انہوں ملکوں نے ترقی کی ہے جہاں پڑھانے کا لائسنس ہے، وہاں پر اسلحے کا لائسنس آسانی سے مل جاتا ہے، مگر پڑھانے کا اجازت نامہ مشکل سے ملتا ہے۔ اس کی وجہ
اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل سے صرف اتنے لوگ مر سکتے ہیں، اتنے لوگ مر سکتے ہیں جتنی گولیاں اس میں ہوتی ہیں، جبکہ ایک استاد میں لامحدود گولیاں ہوتی ہیں۔ اس میں اتنا بارود ہوتا ہے کہ یا تو وہ پوری نسل کو اڑا کے رکھ دیتا ہے یا پوری نسل کو بنا دیتا ہے۔ یہ ایک استاد کی تعریف کی گئی ہے، یعنی کہ استاد کے اندر ایک ایسا اتنا بارود ہوتا ہے، اگر صحیح نیت سے پڑھائے، ان 12 صفات کے مطابق پڑھائے تو وہ نسلوں کو بگاڑے گا نہیں، نسلوں کو تباہ نہیں کرے گا بلکہ نسلوں کو بنائے گا۔ اگر یہ 12 صفات کسی استاد کے اندر پائی جائیں گی تو انشاءاللہ وہ استاد اپنے شاگردوں کے اندر قوت ارادی پیدا کرے گا، عزم پیدا کرے گا، انرجی پیدا کرے گا۔ یہ سارے جو کام ہوں گے ایسے استاد کے شاگردوں کے اندر پیدا ہوں گے۔ اب آتے ہیں ہم ان 12 صفات کی طرف کہ ایسی کون سی 12 صفات ہیں جو استاد اپنائے اور اس کا اثر بھی بچے کے اوپر پڑے۔ بہترین صفات ہیں، جو بھی استاد اپنائے گا فوراً بچے کے اوپر اس کا اثر آئے گا۔ تو آئیے سب سے پہلی جو صفت ہے، پہلا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ استاد حوصلہ افزائی کرے۔ جو استاد حوصلہ افزائی کرے گا اس استاد کا شاگرد، اسٹوڈنٹ، بچہ آگے بڑھے گا۔ نمبر 2، استاد اعتماد پیدا کرے، اعتماد کرے، ٹھیک ہے، یعنی کہ شاگردوں کے اوپر اگر اسٹوڈنٹ کے اوپر اعتماد ہوگا تو پھر بچہ کیا ہوگا؟ بچہ ذمہ دار بنے گا۔ سامعین، نمبر 3، استاد برداشت کرے، یعنی کہ اگر بچوں سے کوئی بھی مسٹیک ہو جاتی ہے تو بجائے ہر مسٹیک کے اوپر سزا دینا، ہر مسٹیک کے اوپر گالی دینا، اکھڑ مزاجی سے پیش آنا، اگر ایسا کریں گے تو بچہ ناکام ہوگا۔ ہاں، برداشت کرے گا تو بچہ کیا بنے گا؟ بچہ غلطی کا اعتراف کرے گا، نہیں تو جھوٹ، سر میں نے ایسے نہیں کیا۔ خواتین و حضرات، نمبر 4 یہ ہے کہ استاد معاف کرے، یعنی کہ ہر غلطی بچے سے ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو ہر غلطی کے اوپر سزا نہیں دینی چاہیے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا اثر کیا ہوگا بچے کے اوپر؟ بچہ احسان مند ہوگا کہ سر آپ نے ایک احسان کیا، مجھ سے غلطی ہو گئی اور آپ نے معاف کیا، تو پھر بچہ کیا ہوگا؟ غلطی کا اعتراف کرے گا، احسان مند ہوگا۔ اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ استاد عزت کرے، استاد عزت کرے، ہر اسٹوڈنٹ کی عزت کرے۔ ایسا نہیں کہ امیر کے بچے کی عزت کرے، غریب کی نہیں، بلکہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، سب کا مقام ایک ہوتا ہے۔ عزت کرے گا تو اسٹوڈنٹ کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ تو بچہ عزت کرنا سیکھے گا۔ جو استاد بھی عزت کرے گا اس کا بچہ بھی عزت کرنے والا ہوگا۔ جی خواتین و حضرات، اگر استاد مشاورت کرے گا، یعنی کہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے، بعض باتوں میں بچوں سے مشورہ کرے، مشاورت کرے کہ بچے اس میں کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بچہ اپنا مسئلہ آسانی سے بیان کر دے گا۔ بعض اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں، کوئی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں لیکن وہ ڈر کی وجہ سے اپنے استاد کو بیان نہیں کر سکتے، حالانکہ بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک بیان نہ کریں استاد کو پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، جب استاد ان کے ساتھ گھلے گا، ملے گا اور کوئی کسی بات میں مشورہ کرے گا تو بچے بھی اپنا مشورہ، اپنی یعنی کہ مسئلہ آسانی سے بتا سکیں گے۔ خواتین و حضرات، اگلی بات یہ ہے کہ استاد دلچسپی لے،
یعنی کہ کچھ نہ کچھ تو دلچسپی لینی ہی چاہیے کسی ایکٹیویٹیز کے اندر، کسی کام کے اندر. ایسا نہیں کہ ہر وقت اپنا منہ بنا کے رہے. ایسا رہے گا تو بچہ ناکام رہے گا. ہاں دلچسپی لے گا تو بچے کی بھی دلچسپی بڑھے گی. پڑھائی کے اندر، ادب کے اندر، سب کچھ، بہت کچھ ہوتا ہے. اچھا، اگلی بات، استاد محنت کرے. استاد محنت کرے گا تو بچہ بھی محنتی ہوگا. جب استاد محنت نہیں کرے گا، بکس وغیرہ کو دیکھ کے نہیں آئے گا، سمجھانے میں کچھ ایکٹیویٹیز استعمال نہیں کرے گا، محنت نہیں کرے گا تو بچہ بھی محنت نہیں کرے گا. ہاں اگر استاد محنت کرے گا تو آگے بچہ بھی محنت کرے گا. اگلی بات، استاد وعدہ پورا کرے. یعنی کہ جو بھی بچوں سے وعدہ کرے وہ وعدہ پورا کرے. جو استاد وعدہ پورا کرے گا تو اس کا بچہ کیا ہوگا؟ بچہ زبان کا پکا اور وعدہ نبھانے والا بنے گا. سامعین محترم، استاد وقت کی پابندی کرے. یعنی کہ اسکول اوپن ہو رہا ہے صبح 8 بجے اور استاد کبھی 9 بجے آ رہا ہے، کبھی 8:30 آ رہا ہے، کبھی کس ٹائم، تو شاگرد بھی اسی طرح کے پیدا ہوں گے. ہاں اگر استاد وقت کی پابندی کرتا ہے تو بچہ بھی کیا کرے گا؟ پابند بنے گا. اگر استاد پابندی نہیں کرتا تو بچے بھی پابندی نہیں کریں گے. جو تعلیم کے میدان میں بہت ضروری ہے کہ استاد بھی وقت کی پابندی کرے اور اسٹوڈنٹ کیسے وقت کی پابندی کرے گا؟ اس کے لیے ایک استاد پابندی کرے. جی، اگلی بات، استاد انصاف کرے. انصاف سے مراد جب بھی کوئی بات ایسی آ جائے دو اسٹوڈنٹ کے درمیان تو انصاف سے کام لے. ایسا نہیں ہے کہ امیر کی بات سنے غریب کی نہ سنے. اچھا، جب استاد انصاف کرے گا تو اثر کیا پڑے گا؟ اثر یہ ہوگا کہ بچہ حقائق کو تسلیم کرے گا کہ حق بات ایسی، حق کو مان لینا چاہیے. سامعین، آخری بات میری یہ ہے کہ استاد نفاست پسند ہو. نفاست، صفائی، پاکیزگی، یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، استاد کو بھی یہ چیزیں پسند ہونی چاہیے. تو بچے کے کیا اثر پڑے گا؟ تو بچہ مہذب بنے گا. سامعین، یہ چند صفات تھیں کہ جس ٹیچر کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی انشاءاللہ لوگ آپ کے اسٹوڈنٹس کی، آپ کے طلباء کی، آپ کے بچوں کی، آپ کے اداروں کی مثالیں دیا کریں گے انشاءاللہ. سامعین، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو آپ میری ویڈیو کو آگے شیئر کریں، لائک کریں اور اچھا سا کمنٹ بھی دیں ہمیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.